السلام علیکم۔ جب میں چھوٹی تھی تو میں سوچتی تھی کہ یہ جملہ جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے، لیکن میں سوچتی تھی کہ یہ کیسے، مطلب کہ تب اتنا شیطان نے آپ کو گھیرا ہوتا ہے، بچپن میں آپ کے ایمان بھی ہوتے ہیں لیکن اس طرح اسٹرانگ نہیں ہوتے۔ میں کہتی تھی کیسے یا اللہ، میں نماز پڑھ رہی ہوں، میں دعا مانگ رہی ہوں، مجھے وہ چیز ابھی فیل نہیں ہو رہی۔ لیکن اب جب جیسے جیسے ایج گزری میں نے ریئلائز کیا کہ نماز نے مجھے بہت سے اندھے کنویں سے بچایا، ایسے ایسے اندھے کنویں سے بچایا ہے نماز نے مجھے کہ میں آپ لوگوں کو ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب یہ بات ہے نا کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے، ٹرسٹ می، اب اس یاد میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ ذکر بھی کر سکتے ہو، اوبیسلی ذکر تو ہے ہی، اس میں مین تھیم ہی یہ دیا گیا ہے کہ آپ ذکر کرو۔ لیکن جب آپ ویسے ہی اپسیٹ فیل کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے بات کرنا شروع کر دو کہ یا اللہ مجھے یہ پرابلم ہے، ایسے 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 محسوس کر رہی ہوں، آپ یقین کریں سکون آنے لگ جاتا ہے۔ اور اس بات کا ریئلائز آپ کو تبھی ہوتا ہے جب آپ دل سے اللہ تعالیٰ کے لیے تڑپتے ہو، جب آپ کہتے ہو کہ مجھے اللہ کی ضرورت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ چاہیے، مجھے اللہ تعالیٰ کی ہی زندگی میں بس ضرورت ہے۔ اور زندگی اتنی سکون دہ ہو جاتی ہے تب جب آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اب جب دیکھیں، آپ زندگی میں یہ نہیں ایکسپیکٹ کریں کہ جنت ہے، آپ کو ہمیشہ سکون ملتا رہے گا، آپ کے اپ اینڈ ڈاؤنس دن میں آئیں گے، کبھی کبھی حالات اتنے اچھے ہوں گے لیکن پھر بھی آپ کو سیٹنس فیل ہو رہی ہوگی، اور کبھی کبھی حالات اتنے ڈاؤن ہوں گے لیکن آپ سکون میں ہوں گے۔ تو آپ یہ مت سوچیں کہ ہم یہ کیسے فیل کریں گے، کیسے، آپ ایک دفعہ اللہ کو یاد کریں، شاید بات ہی کر کے دیکھ لیں، اور ذکر اللہ تعالیٰ کی ایسی چیز ہے جس سے شیطان ہمیں تنگ کر رہا تھا کہ کوئی سکون نہیں ملنا تجھے، تو کہاں سے سکون حاصل کر رہے ہیں، لٹرلی اس طرح کے وسوسے آتے ہیں۔ پر اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں اس کا مفہوم بیان کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں سب ملے گا، سکون ملے گا، شیطان کے وسوسوں سے تم میرے لیے پناہ مانگو، میرے سے پناہ مانگو۔ جب شیطان تمہیں وسوسے دے تو تم مجھ سے اس کی پناہ مانگو۔ کیسے پناہ مانگنی ہے آپ نے اور میں نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہوگی ہماری پناہ شیطان سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے شیطان سے ہمیں پناہ دے دی اور ہم بچ گئے۔ اب دل کو سکون کیسے ملنا ہے؟ کچھ نہیں پڑھا جا رہا نا، کوئی اللہ تعالیٰ کا زبان پہ نام نہیں آ رہا، تو اللہ اللہ ہی پڑھ کے دیکھ لیں۔ میری ایک مس تھی اسکول میں، کہتی تھیں کہ تم لوگ اگر دل میں اگر ایک دفعہ 1000 ٹائم اللہ اللہ پڑھ لو، پھر خود بخود ہی تمہارے دل سے اللہ اللہ کی آوازیں آنے لگ جائیں گی۔ بات ٹھیک ہے، آپ کی باڈی اس ردھم میں چلنے لگ جاتی ہے کہ وہ اللہ اللہ کرنے لگ جاتی ہے۔ اور یہ بات مجھے میری مس نے بتائی تھی تقریباً جب میں 9th کلاس میں تھی۔ اب میری عمر کو کافی ٹائم ہو گیا، جو میں آبویسلی بات ہے اس ریکارڈنگ میں تو نہیں بتاؤں گی لیکن اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ بات واقعی سچ ہے۔ آپ کچھ بھی پڑھ لیں، آپ کوئی بھی ذکر اذکار کر لیں، اگر آپ اس کو ایک ہفتہ ریگولر اچھے طریقے سے ایک ٹائم دیکھ کر ایک خاص تعداد میں ختم کریں گے، اس کے بعد آپ دیکھنا شروع کریں گے کہ آپ کی سپیڈ اتنی اچھی بن گئی ہے۔ جیسے جب درود ابراہیمی کچھ لوگ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ان کو لمبا لگتا ہے 100 دفعہ پڑھنا بھی، کچھ لوگوں کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے، کچھ لوگوں کو ایون 1 گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے، جب وہ لوگ اس چیز کو کنٹینیو کرنے لگ جاتے ہیں تو کچھ لوگ 15 منٹ میں، 10 منٹ میں، اور کچھ لوگ تو ماشاءاللہ سے 5 منٹ میں بھی درود ابراہیمی ختم کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ بات یہ کہوں گی کہ آپ کے لفظ ایٹ لیسٹ آپ کو سمجھ آنے چاہیے آپ کیا بول رہے ہیں، اور پورا ایک لفظ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہاں پہ یہ، اب جو بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ جتنی بھی میں نے سٹارٹنگ میں بات کی اور اب جو کرنے والی ہوں، وہ سارے کا سارا چیزوں کا دار و مدار یقین پر ہے۔ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور اگر آپ کا یقین ہی نہیں ہے تو یقین کریں آپ کو کوئی فائدہ پہنچنے نہیں والا۔ ہمارا اسلام، ہمارا دین، اللہ نے صرف ہمارا یقین دیکھنا ہے۔ آپ نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، میں نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، کیونکہ ہم لوگوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے۔ کوہ طور کے پہاڑ کی ہمارے سامنے اگزامپل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ وہ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو جب ان کی تجلی ہی صرف ظاہر ہوئی تو کوہ طور کا پہاڑ جو ہے وہ بالکل، جس کا جو سرما آپ کہہ لیں آپ استعمال کیا جاتا ہے، ذرا ذرا ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو یہاں بات کہنے کی یہ ہے کہ نہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا افورڈ کر سکتے ہیں، نہ میں کر سکتی ہوں۔ تو اس چیز کے اوپر ہم کیسے اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں؟ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ ہاں ایک اللہ ہے جو ہماری شارک کے قریب ہے، ہاں ایک اللہ ہے جو ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہمارا دین تو ڈیپینڈ کرتا ہے یقین اور ایمان کے اوپر ہے۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، میں ایمان لاتا ہوں، ہم ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور یہ جو یقین ہے، جو ہمارا ایمان لانا ہے، یہی صرف اس چیز کے لیے کافی ہے کہ آپ لوگ مسلمان ہیں۔ یہی اس چیز کے لیے صرف کافی ہے کہ آپ کو اس دنیا میں اور آخرت میں، آخرت کے اوپر ایمان لانا۔ غرض یہ کہ اسلام صرف آپ سے ایمان مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے صرف یقین مانگ رہے ہیں، ایمان مانگ رہے ہیں اپنا، کہ آپ یقین رکھیں۔ کچھ بھی نماز پڑھیں، دعا مانگیں، خاص طور پہ دعا مانگیں تو آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ نے دینا ہی دینا ہے، اور اگر اللہ مجھے نہیں دے رہا تو اس میں کوئی بہتری ہے۔ جیسے قرآن میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے،
آپ اس کو بہتر سمجھ رہے ہیں، آپ کے لیے نہیں بہتر۔ میری امی اکثر کہا کرتی ہیں کہ جب بھی کوئی چوٹ لگے، چھوٹی چوٹ لگے، تو ہمیشہ اس میں بھی ہم ہایا کیونکہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی نا اللہ کا شکر ادا کرو، یہ سوچو کہ تمہیں کسی بڑی چوٹ سے بچا لیا۔ اگر آپ کا کوئی دوست ہے یا آپ کے پیرنٹس ہیں، وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کو جب بچاتے ہیں یا کسی ایسے حالات سے آپ لوگوں کو نکالتے ہیں، تو آپ کو سب ہوتا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یار، یا چلیں اپنی زندگی کو ڈرامہ کو دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ڈرامہ جب ہم کوئی دیکھتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، اور وہ بیچاری ہیروئن جو ہے وہ غلط راستے پہ جا رہی ہے یا ہیرو غلط راستے پہ جا رہا ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ آگے کیا ان کو ملنے والا ہے، ہم جانتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمیں دونوں سائڈ پکچر کی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہماری اس دنیا میں ہمیں پکچر کی دونوں سائڈ نظر نہیں آ رہی ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نظر آ رہی ہوتی ہے ہماری پکچر کی دونوں سائڈس، ہمیں نہیں آ رہی ہوتی۔ اسی لیے اگر آپ یہ دیکھ لیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کے کام بنا لینا، بنا رہا ہے اور آلریڈی بن رہے ہیں، تو شاید آپ کو اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت اور عشق ہو جائے کہ کسی اور انسان، کسی اور چیز، ان چیزوں میں دل لگے ہی نہ۔ تو یہاں پہ بات آ گئی یقین کی۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیں دعاؤں کی، اور دعائیں مانگنی ہے تو آپ نے 100% یقین رکھنا ہے اللہ تعالیٰ میرے لیے اچھا کر رہے ہیں۔ دعائیں مانگتے ہوئے اس بات کا یقین ہونا بہت ضروری ہے، تو آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ ہمارے دین میں مایوسی کو بھی کفر کہا گیا ہے۔ یہاں سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ دعا مانگتے ہوئے اگر میں یہ مایوس ہو جاؤں کہ یا اللہ میری دعائیں پتہ نہیں آپ قبول نہیں کر رہے، تو یقین کریں کہ وہ چیز آپ کے لیے بہت لانگ ٹرم نقصان دہ ہے۔ کیوں لانگ ٹرم نقصان دہ؟ کہ آپ کی دعائیں تو چلی یقین پہ رہی ہیں کہ اللہ میری پوری کر رہا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ پالنے والی ذات وہ ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ان کو کچھ بول سکیں، ہم شکوہ شکایت کر سکیں۔ ہو سکتا ہے لائف کے کسی موڑ پہ میں نے بھی شاید شکوہ شکایت کی ہوں اللہ تعالیٰ سے، اس کے لیے میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، لیکن اگر آپ لوگوں سے بھی آج شکوہ شکایت ہونے لگی ہے تو نہ کریں، ٹرسٹ میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں فائدہ نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کے شکوہ شکایت سے اس پاک عظیم ذات کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، الٹا آپ کو ہی فرق پڑے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیں ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ہماری نمازوں کی ضرورت ہے، ہمیں ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو اتنے ہی فرشتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور اتنے انسان بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتے ہیں بغیر کسی غرض کے کچھ ان کو حاصل ہو۔ تو یہاں بات میں کہنا چاہوں گی کہ جو بھی آپ کریں، اللہ تعالیٰ سے جو بھی بات کریں، اس یقین اور کامل اعتماد کے ساتھ کریں کہ یہ ملنا ہی ملنا ہے، اور اگر نہیں مل رہا تو اس میں بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دعاؤں کو 3 طریقے سے جواب دیتے ہیں۔ ایک فوراً دے دیتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے جاؤ دے دیا۔ ایک تھوڑا صبر کر جاؤ، ابھی وقت نہیں ٹھیک، پھر بعد میں لے لینا۔ جیسے ماں ہوتی ہے نا، بچہ رات جاگنے کی ضد کر رہا ہوتا ہے لیکن ماں کہتی ہے نہیں سو جاؤ، مجھے پتہ ہے ابھی تمہارے لیے بہتر ہے، تم ابھی سو جاؤ، صبح تم یہ چیز کر لینا جو تم ابھی مانگ رہے ہو کرنا جاگنے کے لیے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ ابھی تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، ابھی تم چھوڑ دو اس چیز کو، کچھ دن بعد تمہیں دے دوں گا۔ دوسرا سوال یہ ہو، دوسرے طریقے کا جواب یہ ہو گیا۔ تیسری یہ بات اللہ تعالیٰ سے جواب دیتے ہیں کہ یہ نہیں لو، یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں، کچھ اور لے لو، ٹھیک ہے۔ بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بچے اگر آگ کے پاس جائیں گے تو آگ جلے گا ہی جلے گا، ویسے ہم نہیں جانتے ہم جس کی خواہش کر رہے ہیں وہ اس ٹائم ہمارے لیے بہتر ہے کہ نہیں، پھر کافی ٹائم بعد ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ اچھا کیا اللہ آپ نے مجھے وہ نہیں دیا۔ کیونکہ میری لائف میں ایسے بہت سارے واقعے ہیں جن سے مجھے پتہ لگ گیا کہ ہاں بھئی اچھا کیا اللہ نے مجھے فلاں وقت پہ فلاں چیز نہیں دی، کیونکہ وہ میرے لیے بہتر نہیں تھی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کی زندگی میں بھی آپ لوگوں کو ایک ٹائم پہ ریئلائزیشن ہوئی ہوگی کہ اچھا کیا ہمیں فلاں وقت میں فلاں چیز نہیں ملی، فلاں وقت پہ ہم نے فلاں بات نہیں کہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیا ایکسپلین کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ٹائمنگ پرفیکٹ ہے، اللہ تعالیٰ جلد باز نہیں ہے، انسان جلد باز ہے، انسان ناشکرا ہے۔ یہ ساری انسانی صفات ہیں، اور اللہ کی صفات بہت اعلیٰ ہیں اور ہم اس ذات تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ کہتے ہیں کائنات دنیا جتنی ہمیں بھی نظر آ رہی ہے نا، یہ بہت تھوڑا سا حصہ ہے، اس سے کہیں دنیا پرے اور بہت سارے جہان اور ہیں جن کی ہمیں نالج تک نہیں ہے۔ ہم لوگ بس اپنے ہی ایک ببل میں رہ رہے ہیں کہ اچھا یار اچھی نوکری ہو، اچھے بچے، ہمارے بچے اسکولوں میں سیٹ ہو جائیں، پیسہ آ جائے، مال دولت آ جائے نا، پیسہ ہر کسی کی ضرورت ہے، پیسے اگر نہیں ہوتے انسان فائنینشیل حالات میں اتنا ڈوب جاتا ہے، ہر رشتہ بیکار ہو جاتا ہے۔ یہ تو حقیقت کی بات ہے، اگر آپ کے فائنینشیل حالات خراب ہو جاتے ہیں اور آپ کو اس میں اپنے آپ کو ایموشنلی ہینڈل نہیں کرنا آتا، اللہ کی ذات توکل کرنا اگر نہیں آتا آپ کو، تو یہ 100% بات ہے کہ آپ کی ازواجی زندگی بھی افیکٹڈ ہوگی، آپ کے پیرنٹس کے ساتھ آپ کا رشتہ افیکٹ ہوگا، آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا رشتہ افیکٹ ہوگا، آپ کی اپنی ذات ڈپریشن میں چلی جائے گی۔ تو اگر آپ کو پیسہ ضرورت ہے، لیکن بات کہنے کی ہے کہ ہم یہ ان چیزوں میں ہی گرے ہوئے ہیں بس، اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ اس جہاں سے اور بھی بڑے جہان ہیں اور ان میں ہمیں کیا ملنے والا ہے، تو پھر یہ دنیا بہت چھوٹی لگے ہمیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گی، ابھی تو اللہ حافظ۔
اور ہوپ کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو بھی میری آڈیو سنتے ہیں، میری اس آڈیو کو 3 سے 4 لوگ بھی اگر سن لیتے ہیں نا تو میرے لیے وہی کافی ہوتا ہے کہ میرا پیغام کس لوگوں تک پہنچ گیا، وچ از سم تھنگ ریئلی اپریشیٹیبل. تھینک یو سو مچ جو لوگ میری آڈیو سنتے ہیں، جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں. آئی نو یہ آڈیو ویڈیوز ہوتی ہیں، پر جو لوگ بھی اس کو سنتے ہیں ان سب کا میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہوں گی. سیکنڈ اینڈ ون مور تھنگ از دس کہ اگر میری آڈیو سے کوئی ایک بھی اچھی بات آپ لوگ پکڑ پاتے ہیں تو پلیز اس کو آگے ضرور پھیلائیے. اللہ حافظ.